آٹھواں رکوع سورہ حج کا شروع ہوتا ہے، صفحہ نمبر 56، آیت نمبر 58۔ اس سے متصل پہلے مومنوں کے لیے بشارت اور منکروں کے لیے ڈراوا تھا۔ اب عام مومنوں کی بجائے مہاجرین کا ذکر ہے، مہاجرین کے لیے بشارت، اور آگے مظلوم کا جتنا اس پر ظلم ہو اتنا بدلہ لینے کی اجازت۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان یعنی دلیل وحی، دلیل عقلی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے دلائل۔ یہ رکوع کے اختتام تک یہی چھوٹا سا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑا، ہجرت کا معنی وطن چھوڑنا، ثم قتلوا او ماتوا، پھر وہ قتل کیے گئے یا خود فوت ہو گئے، یعنی شہید ہوئے یا فوت ہوئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، ضرور ان کو اللہ تعالیٰ خوبصورت رزق عطا کرے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ ہی بہترین رازق ہے۔ وہ رزق حسن کیا ہے، اس کی تشریح، لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ان کو ضرور داخل کرے گا ایسے مقام میں جس کو پسند کریں گے، جنت مراد ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور تحمل والا ہے، اس کو پتہ ہے میری رضا کے لیے کس نے وطن چھوڑا، جو کام کرتا ہے اخلاص سے کیا نہیں کیا اس کو پتہ ہے، اور وہ غلطی ہو جائے تو جلدی پکڑتا نہیں، تحمل سے کام لیتا ہے۔ ذالک، اس کو یاد کرو، ومن عاقب، جس نے بدلہ لیا، مثل ما عوقب بہ، اتنا جتنی اس کو تکلیف دی گئی، ثم بغی علیہ، پھر اس پر ظلم کیا گیا، لینصرنہ اللہ، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے یہاں لکھا ہے کہ یعنی مکے میں ظلم ہوا 12-13 سال، انہوں نے بدلہ لیا بدر میں، پھر احد اور احزاب کے اندر پھر ان پر ظلم ہوا تو اللہ نے ان کی پھر مدد کی اور سارا عرب فتح ہوا۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ حوالے کئی صورتوں میں ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ رات دن کا انقلاب اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کو دلیل توحید کی طور، کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی ایٹمی طاقت ہو کچھ بھی ہو۔ آج 5 جنوری کو جس وقت لاہور میں سورج غروب ہوا، آج سے ہزاروں سال پہلے بھی اسی وقت غروب ہوا، اور 6 جنوری کو صبح جب طلوع ہوگا یہاں 7:02 پر، تو ہزاروں سال پہلے بھی اسی وقت ہوا تھا۔ یہ سورج کے اور زمین کے اس رفتار کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت کی ایک دلیل ہے۔ تو یہ جیسے آج کل ابھی جو ہے راتیں چھوٹی ہونی شروع ہو گئی، دن بڑا ہونا شروع ہو گئی، راتیں دن میں داخل ہو رہی ہیں، اور پھر
دن چھوٹا ہوتے رہتے ہیں، بڑی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ، لیکن اسی مقدار سے جو ایک مقرر ایک تفسیر میں نے پڑھا تھا مصری سید قطب کی، کہ کا 2-3 صفحے اس موضوع پر لکھے تھے، اور اس نے کہا تھا اگر یہ سورج کی رفتار اس موجودہ رفتار سے ذرا تیز ہو جائے، سارے جاندار جل کر ختم ہو جائیں، اور اگر سلو ہو جائے سارے جاندار ٹھٹر کر مر جائیں۔ یہ نظام شمسی کا جو بقا ہے وہ اسی رفتار کے ساتھ ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی قدرت۔ ہاں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہر ہے۔ چیز کی آوازیں وہی سنتا ہے، وہی دیکھتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو حقیقی معبود ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ تو حقیقی معبود ہے۔ حق کا معنی دلائل سے اس کا وجود ثابت ہے، اور حقیقی معبود۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، بے شک جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں۔ بے شک جن کو اللہ کے سوا یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ یہاں کچھ دوست جو ہے نا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ اور انبیاء تو حق ہیں، تو یہ ان معبودوں کی مذمت ہے کہ جو یعنی بت ہیں یا جو شیطان ہیں، یہ اس طرح نیک لوگوں کی کو پکارنا جو ہے اس کی غلطی نہیں ثابت، اصل بات مغالطہ ان کو لگا تو نہیں لوگوں کو دیتے۔ ولی حق ہے اس کو پکارنا باطل ہے، نبی حق ہے اس کو پکارنا باطل، اس کا نبی ہونا حق ہے، معبود ہونا باطل ہے۔ تو نبی کو نہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ باطل ہے، یعنی ان کی عبادت، ان کی پکار یہ بات۔ ان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، هو العلی الکبیر، وہ ہے بڑی، وہ اونچی شان والا اور بڑی ذات والا۔ بڑی اونچی شان والا اور بڑی ذات والا۔ علم ترى، الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، ان اللہ انزل من بے شک السماء، اللہ تعالیٰ اتارتا ہے بادلوں سے پانی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں بادلوں سے پانی۔ تازہ تازہ بارش ہوئی تو کیسے یعنی سامنے آ گئی بات۔ فتصبح الارض مخضرہ، فتصبح الارض، ہو جاتی ہے زمین سرسبز، ہو جاتی ہے زمین سرسبز، پہلے خشک ہوتی ہے، گرد اڑتی ہے، بارش ہوتی ہے تو پانی اور مٹی مل کر وہ خشک بیج اگ جاتے ہیں، جڑیں تازہ ہو جاتی ہیں، زمین سبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، ان اللہ لطیف خبیر۔ لطیف کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی باریک بین، دوسرا معنی مہربان، یہ دونوں معنی ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبردار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبردار ہاں، یہ جو فرمایا کہ بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے اور سبزہ اگ جاتا ہے، ایسے ہی اس وقت جو مردہ دل ہیں قرآن کی بارش سے، وحی کی بارش سے ان میں ایمانی زندگی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ جو بتوں کو چاٹتے تھے، قرآن سن کر وہ توحید کے عالم بلند کر دیے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں اسی کا جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، سب اس کے مملوک ہیں، سب کا وہ مالک ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ بے الْغَنِيُّ، شک اللہ ہی غنی ہے اور تعریف کا مستحق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی غنی اور تعریف کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا نہ محتاج ہوا نہ ہوگا، کامل غنی، حقیقی غنی اللہ تعالیٰ ہے۔ سمد، سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ الحمید، وہ کسی کی حمد کا محتاج نہیں، وہ اپنی یعنی اپنے فیصلوں اور اپنی کمال کی وجہ سے خود مستحق حمد۔ والذین هاجروا فی سبیل اللہ، والذین هاجروا، جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ ثم قتلوا او ماتوا، ثم قتلوا او پھر وہ ماتوا، شہید کر دیے گئے یا خود فوت ہو گئے، پھر وہ شہید کر دیے گئے، یرزقنہم اللہ رزقا حسنا، یرزقنہم اللہ رزقا، ضرور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا خوبصورت رزق، ان کو ضرور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ لہو خیر الرازقین، ان اللہ لہو بے خیر، شک اللہ تعالیٰ بہت اچھا رزق دینے والا بے ہے۔ شک اللہ تعالیٰ بہت اچھا رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، لَيُدْخِلَنَّهُم، ضرور
ان کو داخل کرے گا ضرور ان کو داخل کرے گا مدخلا یرضون مدخلا ایسے مقام میں جس کو وہ پسند کریں گے ایسے مقام میں اس کو پسند کریں گے راضی ہو جائیں گے وان اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور تحمل والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور رحمت والا ہے جاننے والا ہے کتنے درجے کا کوئی مستحق ہے کتنا اخلاص ہے کسی میں کتنا کسی کا عمل ہے اور غلطی کرنے والوں کو جلدی پکڑتا نہیں متحمل ہے ذالک اس کو یاد رکھو اس کو یاد رکھو ومن عاقب ومن عاقب جس نے بدلہ لیا جس نے بدلہ لیا بمثل ما عوقب به بمثل ما عوقب اتنا ہی جتنی اس کو تکلیف دی گئی اتنا ہی اس کو تکلیف دی گئی اس سے زیادہ نہیں اتنا ہی ثم بغی علیہ ثم بغی پھر علیہ اس پر ظلم کیا پھر اس پر ظلم کیا لینصرنہ اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا ان اللہ لعفو غفور ان اللہ لعفو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے بے شک اللہ تعالیٰ بہت والا یہ بدلہ لینا ظالم سے جائز ہے عفو ان کی صفت ذکر کر کے اپنی کہ میں بھی معاف کرتا ہوں تو اگر کسی پر ظلم ہو معاف کر دے اور بہتر ہے اور جو اور صورتوں میں واضح طور پر موجود ہے ذالک بأن اللہ ذالک بأن اللہ ذالک بأن یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ یولج اللیل فی النہار یولج اللیل فی النہار رات کو داخل کرتا ہے دن میں رات کو داخل کرتا ہے ویولج النہار فی اللیل یولج النہار داخل کرتا ہے دن کو رات میں ان اللہ سمیع بصیر اللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب یہ کچھ خاص اللہ کی صفت ہے اور کوئی سب کچھ سننے والا نہیں کوئی سب کچھ دیکھنے والا نہیں ذالک یہ بات بأن اللہ هو الحق بأن اس اللہ لیے کہ اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سچا وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وأن ما يدعون من بے شک جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں بے شک جن کو اللہ کے سوا یعنی ان کی معبودیت ان کو پکارنا ان کی عبادت باطل ہے ان اللہ هو العلی ان اللہ هو اللہ تعالیٰ بلند شان والا بڑی ذات والا اللہ تعالیٰ بلند شان اور علم تعالیٰ کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ انزل من السماء ماء ان اللہ انزل بے من شک اللہ تعالیٰ اتارتا ہے بادلوں سے پانی بے شک اللہ تعالیٰ اتارتا ہے تصبح الارض مخضرہ تصبح الارض ہو جاتی ہے زمین سبز ہو جاتی ہے زمین سب ان اللہ لطیف خبیر ان اللہ بے شک اللہ مہربان اور خبردار بے شک اللہ تعالیٰ ہے مہربان مانا بھی یہاں ٹھیک ہے کہیں ایک مانا ہوتا ہے کہیں دوسری یہاں دونوں ٹھیک ہے لہو ما فی السماوات و ما فی لہو ما فی السماوات اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین اسی کا جو آسمان میں ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وإن اللہ بے شک اللہ ہی بے نیاز اور حمد و ثنا کا مستحق ہے بے شک اللہ ہی بے نیاز اور حمد و ثنا کا